السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آپ کا کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں محرم کے حوالے سے، بالخصوص محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس حوالے سے آپ نے توجہ کے ساتھ اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کی زندگی کے جو دینی مسائل ہیں ان کا حل ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے 5 وقتوں میں مسلمان مرد اور عورت میاں بیوی کو ہم بستری کرنے سے روکا ہے۔ ان میں اللہ رب العالمین نے ان 5 وقتوں میں روکا ہے کہ ان میں ہم بستری نہ کریں۔ سب سے پہلی حالت جو ہے وہ ہے روزے کی حالت میں، چاہے مرد کا روزہ ہو یا عورت کا ہو، دونوں کا ہو یا ایک کا ہو، روزے کی حالت میں میاں بیوی ہم بستر نہیں ہو سکتے، تو اس لیے روزے کی حالت میں ہم بستری کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ویسے آپ بات کر سکتے ہیں، بیوی کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جو ہم بستری کا مسئلہ ہے وہ آپ روزے کی افطاری کے بعد کریں گے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں کریں گے تو آپ گناہ گار ٹھہرائے جائیں گے۔ نمبر 2 پہ، جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو آپ اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو حیض کے مسائل بتا دیجیے۔ تو دوسرا وقت جو ہے، دوسری حالت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو، جتنی دیر تک وہ پاکی حاصل نہیں کر لیتی، غسل نہیں کر لیتی، تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ تیسری چیز، جب عورت حالت نفاس میں ہو۔ حالت نفاس کون سی حالت ہے؟ حالت نفاس کا خون جاری ہوتا ہے جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ایک خاص خون کا جاری ہونا ہوتا ہے اس کو حالت نفاس کہا جاتا ہے، اور جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ تو جتنی دیر تک عورت پاک نہیں ہوگی، جتنی دیر تک وہ خون ختم نہیں ہوگا، آپ اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ اور نمبر 4 پہ، جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ اعتکاف کی حالت میں ایک ہیں یا دونوں اعتکاف کی حالت میں ہیں۔ ویسے بات چیت مسئلہ مسائل آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر خامد اعتکاف کی حالت میں ہے تو بیوی مسجد میں جا کے اس کو گھر کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے تو اس سے بات چیت کر سکتی ہے۔ اگر کوئی رات کا مسئلہ ہے تو وہ تھوڑی دیر آگے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستر ایک اعتکاف کر رہا ہے یا دونوں، اعتکاف کی حالت میں اللہ رب العالمین نے مسلمان کے اوپر ہم بستری منع کر دی ہے۔ 5ویں نمبر پہ اور آخری نمبر پہ، جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ احرام کی حالت میں میاں بیوی ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک ہے تو تب بھی دونوں ہے، جتنی دیر تک آپ احرام اتارنے نہیں دیتے، احرام کے بعد آپ غسل نہیں کر لیتے، یعنی آپ آزاد نہیں ہو جاتے احرام سے، اتنی دیر تک میاں بیوی آپس میں ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ یہ 5 حالتیں ہیں جن حالتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرما دیا کہ ان 5 حالتوں میں مسلمان مرد عورت جو ہیں وہ ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اس کے علاوہ ہر صبح، ہر شام، ہر دوپہر، ہر مہینہ، آپ ان 5 حالتوں کے علاوہ ہر مہینے میں، وہ چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، میاں بیوی ہم بستر ہو سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب 10 محرم ہو آپ منگنی نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے، کیونکہ 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہم اہل بیت کے نوکروں کے نوکر ہیں، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم ہیں، ان کی پاؤں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سراسر غلط ہوا ہے۔ ہم عقیدت رکھتے ہیں، لیکن بات یاد رکھنا، واقعہ کربلا کے بعد حضرت قاسم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، انہوں نے شادی کی۔ واقعہ کربلا کے بعد 10 محرم کو ان کی شادی ہوئی، اور جب ان کی 10 محرم کو شادی ہوئی ہے تو کیا انہوں نے حق زوجیت ادا نہیں کیے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا واقعہ کربلا پہلے ہو چکا ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجا ہوں؟ تو اہل بیت کو تو شہید کیا گیا کربلا میں، تو کربلا پہلے ہو چکا ہے۔ آج محرم کا مہینہ ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، اور میں قاسم بھتیجا حسین کا شادی کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے۔
تو اہل بیت نے یہ عمل کر کے ہمیں بتایا ہے۔ جو 5 حالتیں اللہ رب العالمین نے شریعت میں بتا دی ہیں، ان میں آپ نے ہم بستر نہیں ہونا، ہم بستری نہیں کرنا، تو ظاہر ہے وہی 5 حالتیں اہل بیت کے نزدیک بھی ہیں کہ ان میں نہ کرو۔ اس کے علاوہ محرم کا مہینہ ہو، محرم کی 9 ہو، محرم کی 7 ہو، تو ان سب جو حالتیں ہیں، یہ جو سب اوقات ہیں، آپ ان میں ہم بستر ہو سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت پیار ہے، لیکن ہم شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شریعت نے جو ہمارے لیے قانون بنا دیا ہے، شریعت نے ہمارے لیے جو اصول بنا دیے ہیں، ہمیں ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم شریعت کی پاسداری کریں، شریعت کو فالو کریں، شریعت کے اوپر پورا عمل کریں۔ اگر 10 محرم کو منگنی کرنا، شادی کرنا، ہم بستری کرنا منع ہوتا تو اللہ رب العالمین ضرور ہمیں حکم فرما دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس حضور نے سیدنا حضرت امام حسین کی شہادت کی پیشین گوئیاں کی تھی، وہ نبی ہمیں ضرور بتا دیتا کہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، لہذا محرم کی 10 تاریخ کو نہ منگنی ہوگی، نہ شادی ہوگی، نہ ہم بستری ہوگی۔ تو سب سے بڑی دلیل حضرت قاسم، حضرت حسین کا بھتیجا، اس نے واقعہ کربلا کے بعد محرم کی 10 تاریخ کو شادی کر کے حق زوجیت ادا کر کے ہمیں ثابت کر دیا کہ اہل بیت کے نزدیک ان 5 حالتوں کے علاوہ ہر ٹائم جو ہے، ہر صبح ہر شام ہم بستری منگنی شادی جائز ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ باقی دوستوں تک آپ نے میرا یہ پیغام پہنچانا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی رستے پہ آ جائے۔ آپ کی نجات، میری بھی نجات۔ السلام علیکم۔